ریما شاہ آپ کو اپنے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک اسلامی ملک کردستان کے بارے میں بتاؤں گی۔ دوستو، آج میں ایسے ملک کے بارے میں بتاؤں گی جو پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ ایک ایسا ملک جہاں کی لڑکیاں بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ یہاں آج میں مشرق وسطیٰ میں بسے ایک اسلامی ملک کردستان کے بارے میں بات کروں گی۔ کردستان کا مطلب ہے کرد لوگوں کی سرزمین۔ یہ ملک کردستان جسے پہلی جنگ عظیم کے بعد آزادی ملنی تھی کیونکہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات کے باوجود ترکی کا ساتھ دینے سے انکار کیا تھا اور برطانوی خفیہ اداروں کی سرپرستی میں آزادی کے دھوکے میں آ کر دولت عثمانیہ سے جنگ لڑ کر خود کو آزاد کروایا تھا۔ لیکن پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد کردستان کا کافی سارا علاقہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اپنے قبضے میں لے کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترکی کا حصہ بنا دیا، جبکہ برطانیہ کے اس علاقے سے نکل جانے کے بعد ان لوگوں کے 3 آزاد حصے کو بھی ایک ملک نہ بنایا گیا۔ کچھ حصے پر ایران نے، کچھ حصے پر شام اور باقی بچے پر عراق نے قبضہ کر لیا۔ یعنی ہر کسی نے ان کی پر حکومت تو کرنا چاہی لیکن ان کو آزادی نہ دی گئی۔ آج کردستان کا صرف وہی علاقہ آزاد سمجھا جاتا ہے جو عراقی حصے میں آتا ہے۔ شام، ترکی اور ایرانی علاقوں میں دہشت گردی کے خوف کی وجہ سے انسان تو دور پرندے بھی ذرا کم ہی جاتے ہیں۔ اس دہشت گردی کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے اور یہی امریکہ ہے جو اسرائیل کے ساتھ مل کر مستقبل کے ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہا ہے جس میں خطہ عرب کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے نئے ممالک وجود میں لانا ہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ عراقی کردستان میں آج امن ہے۔ جب صدام حسین کے خلاف بغاوت اٹھی تو وہ بھی یہیں سے اٹھی تھی۔ ہم ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ماضی کی بات کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ دوستو، میں پاکستان سے ہوں اور کردستان کے بارے میں جب بھی میرے ذہن میں خیال آتا ہے تو محترم بے نظیر صاحبہ کی یاد آتی ہے، کیونکہ آپ میں سے ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ بے نظیر کی والدہ نصرت بھٹو ایک کرد نسل سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کا تعلق ایران کے صوبے کردستان سے تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق کردستان کا رقبہ ترکی میں 1,90,000، ایران میں 1,25,000، عراق میں 65,000 اور شام میں 12,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس طرح کردستان کا کل رقبہ 3,92,000 مربع کلومیٹر بنتا ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس علاقے میں 40 ملین کرد باشندے رہائش پذیر ہیں۔ ایران کے صوبے کردستان کو مشرق کردستان کہا جاتا ہے۔ ترکی کی حاکمیت والے علاقے کو شمالی کردستان کہا جاتا ہے۔ شام کے زیر انتظام کو مغربی کردستان، جبکہ عراقی کردستان کو جنوبی کردستان کے ناموں سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ کردستان کے بارے میں ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں آج تک کردستان کبھی بھی ایک آزاد ملک کے طور پر نہیں رہا ہے۔ اس ملک کے باسی آج بھی اپنے آپ کو آزاد کہلوانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ آزادی صرف عراقی کردستان کے لوگوں کو میسر ہے۔ عراقی کردستان کو آپ دوسرا دبئی کہیں تو غلط بات نہیں ہوگی۔ ترقی کے حوالے سے کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے کم نظر نہیں آتا۔ اس علاقے کی لگ بھگ 99% آبادی مسلمان ہے، باقی تعداد میں مسیحی اور یہودی بستے ہیں۔ عراقی کردستان کے لوگوں کی شرح تعلیم لگ بھگ 99% ہے۔ اربیل شہر عراقی کردستان کا کیپٹل مانا جاتا ہے، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے اگر سب ممالک کی رضامندی سے کبھی ان کو آزادی ملتی ہے تب بھی کیپٹل اربیل شہر ہی رہے گا، کیونکہ ترقی کے لحاظ سے اس ریجن میں کوئی بھی دوسرا شہر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ISIS نامی تنظیم کے بارے میں تو آپ نے بیشتر سن رکھا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس تنظیم کے زیادہ حرکات اسی ریجن کردستان میں ہوتی ہے۔ ایک بہت عجیب سی بات جو ISIS کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو لڑنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے تو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ لوگ جب بھی مریں گے تو جنت میں جائیں گے، لیکن ان کے برعکس یہ بھی سمجھایا جاتا ہے اگر تم کسی کرد لڑکی کے ہاتھوں مارے گے تو تم جنت کے بجائے جہنم میں جاؤ گے۔ یہ صرف ایک کہاوت نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ کرد لڑکیاں بہادری میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ ماضی میں کرد لڑکیاں اپنی حفاظت کے لیے خاص قسم کے خنجر اپنے ساتھ رکھا کرتی تھیں، لیکن آج تو یہ خواتین اتنی ماہر فوجی سمجھی جاتی ہیں کہ انہیں بڑے سے بڑا ہتھیار جن میں ٹینک اور بم شامل ہیں ان سب کو چلانے کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ موسم کے حوالے سے کردستان ایک شدید قسم کا خطہ ہے۔ گرمیوں میں انتہائی گرمی اور سردیوں میں شدید سردی۔ یہاں وزٹ کے لیے بہترین مہینے اپریل اور مئی کے مانے جاتے ہیں۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو عراقی کردستان جانے کے لیے عراق کا ویزا لینا پڑے گا، ایرانی کے لیے ایران کا ویزا لینا پڑے گا، جبکہ ترک اور شامی کرد کے علاقوں میں جانے کا آپ کو میں ہرگز مشورہ نہیں دوں گی، کیونکہ وہاں چل رہے حالات سے بہتر ہے کہ بندہ کسی اور علاقے کا رخ کر لے۔ عراقی کردستان کی ترقی کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ یہاں سے نکلنے والے تیل کا ہے، لیکن یہ بھی اس علاقے کے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ اپنا تیل بھی براہ راست عالمی منڈیوں میں فروخت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان پر عالمی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ان کا تیل بھی عراق فروخت کرتا ہے، حالانکہ یہ علاقہ عراق سے کافی زیادہ مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کا عدالتی نظام، پارلیمنٹ سب کچھ الگ ہے، اور اس میں بکنے والے تیل سے زیادہ حصہ عراقی حکومت لے جاتی ہے۔
یہ لوگ 21 مارچ کو اپنا نوروز مناتے ہیں۔ نوروز کا تہوار یہ لوگ صدیوں سے مناتے آ رہے ہیں۔ عراقی کرد لوگ اسی دن کو اپنا آزادی کا دن بھی کہتے ہیں، حالانکہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے اس کا مطلب بھی شاید پتہ نہ ہو۔ یہ آزاد ملک تو نہیں، لیکن یہاں پر 21 کرد کا قبائل جنہوں نے کئی سال پہلے یہاں آزادی کا خواب دیکھا تھا اور آزادی کی جنگ کے لیے سب ایک ساتھ ہو کر لڑے تھے، آج تک یہ آزادی تو حاصل نہ کر سکے، لیکن ان کا اپنا پرچم ہے جو کہ نہ تو شام سے ملتا ہے اور نہ ایران سے، نہ ترکی سے، نہ عراق سے۔ سرخ، سفید اور سبز رنگ سے بنے پرچم پر 21 کرنوں پر مشتمل ایک سورج بنا ہوا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان کا پرچم کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ ان کے پرچم پر لگا سرخ رنگ اس خون کو ظاہر کرتا ہے جو اس نسل کے لوگوں نے اپنی آزادی کی جنگ کے لیے بہایا ہے۔ سفید رنگ اپنا امن کی نشانی ہے اور سبز رنگ اس ملک کی خوشحالی کی علامت ہے، جبکہ سورج اس امید کی کرن ہے جو کہ ان 21 کرد قبائل نے باندھ رکھی ہے، اور وہ امید ہے آزادی کی۔ ایک زمانہ تھا جب عراق میں سیاحوں کی تعداد لاکھوں سے کروڑوں میں بدلنے والی تھی، لیکن پھر ایسے حالات بنے کہ سیاحوں کی تعداد دن بہ دن کم ہوتی چلی گئی۔ اربوں ڈالر کی آمدنی جو صرف سیاحت کے شعبے سے ہوتی تھی دن بہ دن کم ہوتی چلی گئی، اور آج 50 ٹورسٹک ولیج ہونے کے باوجود، سینکڑوں ہوٹل ہونے کے باوجود سیاحوں کی تعداد بہت کم ہے۔ حالانکہ کردستان کے کیپٹل کو 2014 میں عرب ٹورزم کیپٹل بھی مانا گیا تھا۔ کردستان کے دیہی علاقوں میں آج بھی لوگ بکریوں کے ریوڑ لیے پھرتے ہیں، یعنی بکریاں پالنے کی رسم ماضی سے ان کی نسلوں میں منتقل ہوتی آ رہی ہے، اور یہ لوگ اس بکری کو ہی اپنا قومی جانور مانتے ہیں۔ قومی پرندہ یہاں چکور کو مانا جاتا ہے، قومی پھول گلاب کو پھول کو کہا جاتا ہے۔ کردستان میں بے شمار تاریخی کھیلیں کھیلی جاتی ہیں، لیکن یہ لوگ فٹ بال کو اپنا قومی کھیل تصور کرتے ہیں۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے تو خوب واقف ہوں گے۔ آپ کو تاریخ میں بیت المقدس فتح کرنے کے حوالے سے آج بھی ہر مسلم اچھی طرح جانتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک کرد نسل سے تعلق رکھنے والے سنی مسلمان تھے، جنہوں نے نہ صرف شام اور مصر میں اپنی حکومت قائم کی تھی بلکہ ان کی سلطنت کی شاخیں حجاز اور یمن تک پھیلی ہوئی تھیں، جبکہ افریقہ کے کچھ علاقے بھی ان کی سلطنت میں شامل ہوتے تھے۔ کردستان میں زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہے جو کہ زیادہ تر سنی ہیں، جبکہ غیر مسلمانوں میں کچھ تعداد میں یہاں یزیدی قبائل بھی بستے ہیں۔ یہ یزیدی قبائل خدا کی عبادت کرتے ہیں، کسی نبی یا پیغمبر کو نہیں مانتے۔ یہ لوگ مور کو فرشتہ مان کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کردستان کے بارے میں ایک دلچسپ حقائق یہ بھی ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ کرد 4 کروڑ سے زائد لوگوں کا ایک بڑا نسلی گروہ ہے، جن کا اپنا کوئی آزاد ملک نہیں ہے۔ آج اگر یونائٹڈ کنگڈم اور جرمنی کو ایک ساتھ ملا دیا جائے تو ان کا رقبہ کردستان جتنا بنے گا۔ کردش کے علاوہ ززاکی، کوربنجی اور سورانی یہاں بولی جانے والی مشہور زبانیں ہیں۔ ترکی میں ترکش لوگوں کے نزدیک کرد لفظ لینا مناسب نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ ترکی میں کئی سال تک کردی زبان بولنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ کرد لوگوں کو ترکی میں پہاڑی کرد کہا جاتا تھا، لیکن آج حقیقت بدل رہی ہے۔ آج کرد لوگوں کو ترکی میں اپنی زبان میں کتابیں شائع کرنے تک کی اجازت حاصل ہے، خود کو کرد کہلوانے کی بھی اجازت ہے۔ ترکی نے یہ پابندیاں اس لیے لگائی تھیں کہ کردوں کو بہت بڑی تعداد ترکی میں رہائش پذیر ہے۔ پاکستان وقت کے لحاظ سے کردستان 2 گھنٹے پہلے ہے۔ یہاں چلنے والی مشہور کرنسی عراقی دینار مانی جاتی ہے، جبکہ ہر ملک کے مقبوضہ حصے میں اس کی کرنسی چلتی ہے، جیسے ایرانی کردستان میں ریال، شام میں پاؤنڈ، جبکہ ترکش میں لیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یہاں ڈالرز بھی خرید و فروخت ہوتے ہیں۔ کرد لوگ انتہائی خوش اخلاق اور ملنسار ہوتے ہیں۔ مہمان نوازی اور تعریف کرنے میں یہ لوگ فراخ دل ہیں۔ مزاج کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ پرامن ہے، لیکن آزادی کی خواہش نے ان کے اندر بغاوت کا عنصر پیدا کر دیا ہے۔ ریمر شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاست، تمدن، مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔